بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں طلاق کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو یہ مسئلہ بہت سخت ہوتا ہے طلاق کا۔ لیکن طلاق اب شادی کے 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، حتیٰ 2 مہینے یا 1 مہینے بعد کے بھی مسائل آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ طلاق دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ سب سے بڑا ریزن اور سبب اس کا ایک موبائل ہے، یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو میں میرا ہدف طلاق کے اسباب اور ریزن بیان کرنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد مبتلا ہیں، اور وہ جب طلاق نہیں ان کو ملتی ہے، جب شوہر ان کو طلاق نہیں دیتا ہے، تو بغیر طلاق کے شادی کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ لڑکیاں بغیر طلاق کے شادی کر لیتی ہیں، اور ایسے ہی جا کر کورٹ میں طلاق لی اور ایسے ہی شادی کر لی۔ یہ کسی بھی صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک خاتون جب تک شرعی طلاق نہ لے لے، شرعی طلاق اس کو نہ مل جائے، جب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ چونکہ کورٹ کے طلاق لینے کے بعد وہ عدت کرے گی، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن کورٹ کے طلاق لی اور شرعی طلاق نہیں لی اور نہ عدت کی تو شادی نہیں کر سکتی۔ کورٹ کی طلاق لے یا نہ لے، لیکن اسلامک طریقے سے طلاق لینا لازم اور واجب ہے۔ بغیر اسلامی طلاق کے آپ شادی نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے کر لی تو وہ شرعاً حلال نہیں ہے، حرام ہے، گویا آپ زنا کر رہی ہیں۔ تو یہ مسائل ایسے آ رہے ہیں، اور جو طلاق کے مسائل پیش آ رہے ہیں، اس میں ایسا مسئلہ بھی ملا کہ ایک شخص نے جب اس کو اس کے شوہر نے طلاق نہیں دی، تو مثلاً اس نے بغیر طلاق کے ایسے ہی شادی کر لی، 5 سال 8 سال ایسے ہی گزارے، اور بعد میں کہا کہ قبلہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کورٹ کی طلاق کے بعد شرعی طلاق بھی لینی ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا اور میں نے ایسے ہی شادی کر لی۔ دراصل ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کو معلوم نہ ہو، وہ شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو کورٹ کی طلاق کے بعد ایسے ہی شادی کر لی، اور ایسے مسائل بہت آ رہے ہیں۔ لیکن وہ کسی بھی صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا مہم مسئلہ یہاں پر یہ ہے، یہاں پر ایسے مسائل میں کچھ غلطیاں علماء کی طرف سے ہیں، ذاکرین خطبہ کی طرف سے ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اب آپ کہیں گے اس میں ایک عالم دین یا ایک خطیب کس طرح وہ اس میں مبتلا ہے، اس غلطی میں؟ اس طرح سے آپ منبر سے صرف فضائل اور مصائب بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے اس دور حاضر میں کہ منبر سے حتماً 3 یا 4 مسئلے، ایسے مسائل جو دور حاضر میں چل رہے ہیں، منبر سے لوگوں کے لیے بیان کیے جائیں۔ کیونکہ مسجد میں لوگ آتے نہیں، مجلس میں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے، جو لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں وہ پھر غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء، ذاکرین اور خطبہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ منبر سے بھی مسائل کو بیان کیا جائے، ولو 4 یا 5 مسئلے ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو ضروری مسائل ہیں، واجبات ہیں، وہ منبر سے ضرور بیان کیے جائیں۔ اگر آپ منبر سے مسائل کو بیان نہیں کریں گے، فقہی مسائل کو بیان نہیں کریں گے، تو ہمارے معاشرے میں جو آج غلط فعل انجام دیے جا رہے ہیں، اس میں کہیں ایسا نہ ہو، کہیں نہ کہیں آپ بھی مبتلا نظر آئیں، اور روز محشر آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے ادا نہیں کی۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ تک اس پیغام کو پہنچاؤں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اس پیغام کو ہر خطیب، ہر عالم دین، ہر ممبر تک، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم، سب تک اس میسج کو ضرور پہنچائیے گا۔ آپ سے گزارش ہے، مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے، تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں،
اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔ آپ آن لائن کلاس کے لیے مکتب جعفری سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کی فل ڈیٹیل کی فوٹو یہاں پر لگا دی گئی ہے۔